بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 26 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کا فیصلہ آیا ہے، اور وہ کیس آپ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریلیونٹ تھا. اور اس کیس میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو وکلاء تھے یا جن بار کونسلز تھے، ان کی وائف کی طرف سے جو ریویو پیٹیشنز دی گئی تھیں اگینسٹ دی ورڈکٹ آف، یا جو فیصلہ آیا تھا صدارتی ریفرنس کا، اس کے کچھ کلاز تھیں، کلاس 4 to 11، ان کے بارے میں انہوں نے ریویو پیٹیشنز دی تھیں. تو اس کا فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں آیا ہے، اور ان تمام کلازز کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے اور اس پہ مزید ایکشن نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا کیس تھا عدالتی تاریخ میں، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں. اس سے پہلے اس کی ایک مثال افتخار چودھری صاحب، جسٹس افتخار چیف جسٹس، وہ یہ ذہن میں رکھیے گا وہ چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف ایک ڈکٹیٹر مشرف نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا. اور اس ریفرنس کی جو بنیاد تھی، شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو، وہ زیادہ تر جو تھا وہ پرسنل فائنڈنگ مین کے میں بھی سم اخباروں کے ٹکڑے تھے، یا کسی ان کے بیٹا کہیں پہ سفر کیا، یا ان کے بیٹے کے کچھ معاملہ، اس بیس پہ ان کو میلائن کر کے اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن وہاں پہ بھی یاد رکھیے گا اس کیس میں بھی افتخار چودھری صاحب پہ کوئی ڈائریکٹ ایلیگیشن نہیں تھی کہ جی انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. یا وہاں پہ بھی ان کی فیملی ممبرز میں ان کے بیٹا ارسلان چودھری، جیسے آپ کو پتہ ہے، اس کے معاملے کو سامنے کر کے اور اس کو یوز کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. اور ان سے پھر ایک ڈکٹیٹر نے اپنے آفس میں بلا کے ان سے ریزائن لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پہ ریزائن نہیں دیا. پھر انہوں نے اپنا کیس لڑا. اس دوران ایک چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کے روڈوں پہ گھسیٹا گیا، کھینچا گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک المناک واقعہ تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس کیس میں بھی یا اس ریفرنس میں بھی کچھ ایسا نہیں تھا. اب اس کے بعد اسی طرح کا کیس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق آیا. یہاں پہ بھی ایشو یہی تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک کیس، ان کے پاس ایک کیس لگا جو کہ تحریک لبیک پاکستان، جس کو ابھی اس حکومت نے کالعدم قرار دیا ہے، اس کے دھرنے کے بارے میں تھا. انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا 2019 میں نواز شریف کی حکومت میں. تو اس دھرنے کے بارے میں جو کیس تھا وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس وہ فائل ہوا تھا، ان کی عدالت میں گیا اور انہوں نے اس کا فیصلہ لکھا تھا. اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ یہ جو دھرنا ہوا یا یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور اس کو فائنانس کیا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا حکومتی سطح پر اور حکومتی اداروں نے کیا. اور حکومتی ادارے میں ان کے انٹیلیجنس ایجنسی اس کے پیچھے تھی، انہوں نے اس کو، اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ ادارے، وہ ایجنسی یا اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو گئی. اس سے پہلے بھی 2016 میں ایک کیس تھا جس میں کوئٹہ میں بم دھماکے ہوئے تھے، اور ان بم دھماکوں کی جو فائنڈنگ کمیشن تھا اس کے بھی سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت ان کے خلاف ہو گئی تھی کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے یا چیزیں. اور اس وقت کا جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، وہ لوگ اس کو انہوں نے کہا جی یہ ون سائیڈڈ ہے. مین کہ نواز شریف کی حکومت کو بھی یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پسند نہیں تھے، اور اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہے، اور لازمی بات ہے کہ جو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا. بہرحال یہ فیصلہ تھا. تو کل اس فیصلے جو ان کی پیٹیشنز تھیں، جو ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا اس کے بارے میں، تو ان پیٹیشنز کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ایک شارٹ آرڈر دیا گیا، جس میں شارٹ آرڈر میں وہ سب چیزیں جو تھیں وہ ڈسمس کر دی گئیں. اور یہاں پہ شارٹ آرڈر کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہے کہ کہتا ہے کہ فار دی ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر کیپشن ریویو پیٹیشنز آر الاؤڈ اینڈ دی ڈائریکشن
contained in the para 4 and 11. ٹھیک ہے, وہ para 4 and 11 بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے, وہ بھی میں نے ڈیٹیل میں رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کیا چیزیں تھیں. 4 and 11 of the impugned short order dated 19 June 2020 passed in constitutional petition number 17/2019 and the other connected matters along with supporting detailed reason given in the majority judgment of the same date are recalled and set aside. ٹھیک ہے, تمام وہ جو پیرا 4 سے لے کر پیرا 11 تک جو آرڈر دیے گئے تھے ایف بی آر کو یا ان کو جو ڈیڈ لائنز دی گئی تھیں ان سب کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. All the subsequent proceedings, actions, orders, information and reports in the pursuance of the directions contained in the short order dated 19 June 2020 and the detailed reasons thereof are declared to be illegal and without any legal effect. سلمین کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف کہ وہ تمام آرڈرز جو پیرا 4 سے پیرا 11 تک دیے گئے تھے, پریویس جو ججمنٹ تھی جون 2020 کی, ان سب کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. بیفور میں اس فائنڈنگ کی طرف پیرا 11 سے 4 سے 11 تک جو کچھ ہوا اس کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ یہ جو ریفرنس تھا یہ اپنی ابتدا سے ہی بدنیتی پر مبنی تھا. جو اس کے بارے میں فیکٹ سامنے آئے اور جو ہر بندہ جانتا تھا ایک کامن سینس کے ساتھ کہ یہ جو ریفرنس تھا اس کی کوئی ویلڈ ریزنز نہیں تھے. صرف یہ تھا کہ قاضی صاحب نے یہ جو ججمنٹ دی ہے فیض آباد دھرنا کیس میں یہ کیوں دی ہے, تو بیسیکلی اس کی بنیاد پہ, اور انہیں پتہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نے آگے آنے والے سالوں میں 2023 میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے اور اس وقت الیکشن کا سال بھی ہے, تو یہ گیم ہے, اگلی گیم. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ اگر ابھی اس طرح سے چل رہا ہے تو میں ہمارے آنے والی سالوں کی جو گیم ہے وہ خراب ہو جائے گی, تو اس لیے وہ اس کو کسی طرح سے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ایک بہت ہی کمزور اور ویک قسم کا ریفرنس فائل کیا گیا جس میں کوئی مالی کرپشن نہیں تھی, جس میں کوئی اخلاقی کرپشن نہیں تھی. صرف اور صرف ایک نقطہ تھا کہ جی آپ کے بیوی اور بچوں کے نام پر یو کے میں کچھ جائیدادیں ہیں, آپ نے وہ جائیدادیں اپنے جو ویلتھ ڈکلیریشن ہے یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں مینشن نہیں کی. یہ کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, اب اس پہ قاضی فائز صاحب کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ جو جائیدادیں ہیں یہ میرے بچوں کی ہیں, میری بیوی کی ہیں, اور وہ کیا ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں جواب دوں یا مجھے ان کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اکارڈنگ ٹو دی ایف بی آر جو آپ کے ٹیکس کے قوانین ہیں ان کے مطابق مجھے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیسک تھا. لیکن اس پہ پھر انہوں نے جو میڈیا ٹرائل کیا گیا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے ان کی بیوی کا کیا, ان کا کیا, پھر ان کو حدیبیہ پیپر مل کے ساتھ جوڑا, پھر ان کی بیوی کے. اب اتنی بدنیتی تھی, اتنا عجیب نظام ہے پاکستان میں کہ کوئی حقیقت کو نہیں سمجھتا. اب سارے کیا کہتے تھے, ان کی بیوی تو جی ایک اسکول میں ٹیچر تھی, اس ٹیچر کی اتنی تنخواہ کہاں سے آئی کہ اس نے اتنی جائیدادیں بنا دی. اب وہی بیوی ان کی یہ کہتی تھی کہ دیکھو میرے باپ کی اتنی زرعی زمین ہے, میری یہ پراپرٹی ہے, اس کے بھی تو پیسے میرے ہیں, اس کی بھی جو آمدن ہے میری ہے. لیکن کیا تھا کہ میڈیا پہ جو ٹرائل چل رہا تھا یا اسپیشلی پی ٹی آئی, کہ میں اس وجہ سے مجھے عام طور پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں لیکن کبھی عقل سے نہیں سوچتے. جو ان کے میڈیا سیل پہ چڑھا دیا جاتا ہے وہ اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں, کبھی وہ اس کے کریٹیکل نہیں دیکھتے کہ یار یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ سچ بھی ہے یا نہیں. بس یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا سیل کی طرف چڑھ گئی ہے, آپ اس کو بلائنڈلی فالو کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, بہتان باندھنا اور پھیلانا بہت آسان ہے, اس وقت بس ٹالی جاؤ, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل. جب نواز شریف کا یہ چل رہا تھا کیس سارا پاناما پیپرز والا, یقین جانیں اس پر بھی بہت سارے بہتان باندھے گئے, بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن وجہ کیا تھی کہ اس کی کیس میں پی ٹی آئی کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ پالیسی تھی, پروپیگنڈا یا بہتان باندھنے کی پالیسی تھی, وہ کامیاب رہی. اس کامیابی کی وجہ یہ تھی
کہ لوگ نواز شریف سے تنگ تھے بہت سارے. میں بھی ذاتی طور پر میں چاہتا تھا کہ یہ خاندانی سیاست کا کام بند ہو. تو کئی دفعہ ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ جو پی ٹی آئی والے یا عمران خان یہ بات کر رہا ہے یہ حقیقت پہ وہ بیس نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے تھے, ہم خاموش ہوتے تھے. خاموش اس لیے یہ بھی کہہ لیں کہ ایک مجرمانہ خاموشی تھی کہ اگر وہ بھی غلط تھا تو اس کو اس وقت بھی غلط کہنا چاہیے تھا. لیکن ہم کہ چلو یار نواز شریف کو یہ مان رہے ہیں, یہ دبا رہے ہیں, جیسے بھی ہے تو یہ کسی طرح سے ہم سے جان چھوٹ جائے. تو وہاں پہ بھی یقین جانے نواز شریف کے کیس میں بھی بہتان تراشی زیادہ تھی اور حقائق کم تھے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی یہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں ہر ذی شعور ہر انصاف پسند بندے نے کہا کہ یار قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور ہر معاملے میں جہاں پہ بھی حکومت نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, بہتان ترازی کی کوشش کی, لوگوں نے آگے بڑھ کے اس کو جواب دیا اور ڈیفینڈ کیا, اور بغیر کسی لالچ کے کیا, بغیر کسی کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اگر اس میں ایک اچھا بندہ موجود ہے تو اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس بنیاد پر ساری ہماری ان کے ساتھ یہ ایفیلیشنز تھیں. بہرحال تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلا جو ان کا تھا ریفرنس کب فائل ہوا, اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریفرنس تھا مئی 28 2019 28 مئی 2019, اس وقت یہ رپورٹس آنا شروع ہوئیں. رپورٹس ایمرج آن دی سوشل میڈیا اینڈ ٹی وی چینلز دیٹ پریزیڈنٹ عارف الوی ہیز فائلڈ اے ریفرنس اگینسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا اس وقت عجیب لگا تھا کہ بھائی کیا وجہ ہوئی ہے, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوں ریفرنس آ رہا ہے. پھر پتہ چلا 29 مئی 2019 کو زائد جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے ریزائن کیا. ہی کالڈ اٹ اے ریکلیس اٹیمپٹ ٹو ٹار دی ریپوٹیشن آف انڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیویجولز اینڈ وہ بیٹ دی جوڈیشری آف پاکستان. ٹھیک ہے, جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ریفرنس آ رہا ہے تو جو اٹارنی جنرل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل انہوں نے 29 مئی کو ریزائن کر دیا. پھر 30 مئی کو دی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کنڈیم دی ریفرنس. دی ایسوسیشن سے دیٹ اٹ از اے malicious attempt aimed at the undermining the independence of the judiciary and the rule of law. اور پھر 1 جون 2019 پیمرا served show cause notices to 14 news channels for commenting on the reference filed in the Supreme Court Judicial Council. Okay. پھر 2 جون 2019 کو the government confirmed that 2 references have been filed in the Supreme Judicial Council against 3 judges for owning foreign assets. ٹھیک ہے, اور اس میں the asset recovery unit forwarded the complaint to the law and the justice ministry. The information was shared with Supreme Judicial Council and the 2 references were filed. This was the statement by the government of Pakistan. Then on 14 June 2019, the Supreme Judicial Council started hearing the reference against Justice Qazi Faiz Issa. It lasts for 1 hour and 45 minutes. Then 2 June, the council holds a second hearing of the reference. Then 13 July 2019, the Supreme Judicial Council decided to proceed against Sindh High Court's Justice K.K. Agha, the Justice Issa for allegedly not disclosing their foreign properties. مین کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں جی ہم یہ سننے کے قابل ہے یہ ریفرنس. دین 16 جولائی 2019 جسٹس عیسیٰ ریکویسٹڈ دی Supreme Judicial Council to make his reply public and share the evidence on the basis of which a show cause notice was issued to him. In July 18, 2019, the council issues another show cause notice to the judge for writing letters to President Alvi asking about the presidential reference filed against him, and Wahid Shehzad Butt, a lawyer from Lahore, had filed a complaint against Justice Issa. Then 7th August 2019, Justice Issa challenged the reference against him in Supreme Court and request the top court to issue a restraining order against Supreme Judicial Council proceeding till the court decide on this petition. Then he also challenged another reference filed by the Lahore-based lawyer
claiming that he had violated the code of conduct by writing letters to the President of Pakistan and sharing it with the media. ٹھیک ہے, یہ اس کی آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. پھر اسی طرح سے اگست 10, 2019 سپریم جوڈیشل کونسل چارجز جسٹس عیسیٰ فار میکنگ انسینویشن اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. 16 August 2019 Supreme Bar Council Association challenged the reference. Then August 19, 2019 Supreme Judicial Council dismissed the reference against Justice Issa. ٹھیک ہے, and for writing writer mean کہ ایک جو وہ ریفرنس تھا لائر کی طرف سے کہ جی انہوں نے پریزیڈنٹ الوی کو لیٹر کیوں لکھ دی ہے, تو اس ریفرنس کو 19 اگست 2019 کو ڈسمس کر دیا گیا تھا, وہ ریفرنس کا تھا. لیکن مین ریفرنس جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا وہ ابھی کنٹینیو تھا. ٹھیک ہے. دین سپٹمبر 12, 2019 فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ فارمز a 7-judge Supreme Court bench to hear Justice's petition against the reference. Justice Umar Ata Bandial is chosen as the presiding judge. یہاں سے جسٹس عمر عطا بندیال کی کہانی شروع ہوتی ہے جو پھر پورے اس ریفرنس میں بڑے مشہور ہوئے اور فیمس رہے اپنے کمنٹس کی وجہ سے اور فائنڈنگس وغیرہ. اور اس میں ادر جو ممبرس تھے ان میں جسٹس مقبول باقر, جسٹس منظور احمد, جسٹس سردار طارق, جسٹس فیصل عرب, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظہر عالم, تو یہ لوگ تھے. پھر 16 September 2019 Justice Issa requested the Supreme Court to form a full court bench instead of 7. انہوں نے کہا کہ جی 10 ججز کا بینچ بنایا جائے. تو 2 ججز نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیا. جسٹس عیسیٰ لائر منیر ملک فائلز اے پیٹیشن سیکنگ دی, کہا کہ آپ جو نا جو جج رہیں نکلے ان کی جگہ پہ نئے آئیں. He said that they have raised reservations for the protection of the judiciary. It was reported that the 2 members were likely to be benefit from the removal of the. So انہوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ جی یہ جو ججز ہیں جسٹس احسن اور جسٹس طارق کہ ان کو فائدہ ہوگا تو ان کو اس سے الگ کیا جائے. اور سپٹمبر 18, 2019 it is decided that a full court, پھر اب فل 18 سپٹمبر 2019 کو فل کورٹ بینچ بنا 10 ممبرس کا. اور سپٹمبر 25, 2019 سپریم کورٹ ایکسیپٹڈ جسٹس عیسیٰ پیٹیشن, اور پھر انہوں نے ان کی پیٹیشن کو 25 سپٹمبر کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم اس کو سنیں گے. اور اس میں دی کورٹ ایشوز نوٹس ٹو آل پارٹیز ان دی کیس انکلوڈنگ پریزیڈنٹ الوی, پرائم منسٹر عمران خان اینڈ فیڈرل منسٹر لا منسٹر فروغ نسیم seeking their response. A notice was also issued to the Supreme Judicial Council Secretary. اور اکتوبر 7, 2019 اس میں Supreme Judicial Council reject the allegation level against it by Justice Issa of being partial with regard to the presidential reference against him. اور پھر Justice Issa tells the court that the reference against him was a part of a witch hunt aimed at silencing the judge. مین کہ وہ وچ ہنٹنگ تھی اور ایک جج کو خاموش کرانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. پھر 14 اکتوبر 2019 منیر ملک, جسٹس عیسیٰ لائر says that the judge's remarks in the Faizabad sit-in case promoted the reference against him. ٹھیک ہے, مین کہ یہ مین ایشو تھا جو فیض آباد سٹ ان تھا یا دھرنا تھا اس کی وجہ سے. دس از ونس اگین کاسٹ ڈاؤٹ آن impartiality of the Supreme Judicial Council in his 17 pages rejoinder to the council reply in the case. Then November 28, 2019 the court asked how the Asset Recovery Unit raised fund to investigate Justice Issa properties. Then February 18, 2020 Justice Issa accuses the federal government of spying on him and his family and collecting evidence through unlawful means. Then 21st February 2020 government seek a 3-week adjournment in the case a day after Anwar Mansur Khan resigned as a Attorney General.
Then February 24, 2020, Barrister Khalid Javed Khan, the newly appointed Attorney General, start pursuing this case in the Supreme Court. Then June 1st, 2020, Forough Naseem resigned as a law minister to represent the government in the presidential reference against Justice Issa. Then June 2nd, 2020, Shehzad Akbar submit his reply in court. Then June 3rd, 2020, the court asked Forough Naseem to explain how the federal government gathered evidence against the judge. And then June 11, 2020, Justice Maqbool Bakir says that an elected government was once removed for spying on judges. Then 15 June 2020, Naseem tells the court that the government, president, prime minister and law minister are ready to face the consequences if the presidential reference is quashed. June 16, 2020, Supreme Court advised the federal government to follow due process, okay, while initiating tax evasion proceeding against the judge family. Then June 17, 2020, Justice Issa makes a surprise appearance in the court as his wife messenger and tells the court that she is ready to explain how she bought her foreign properties. Then June 18, 2020, the Supreme Court allows Justice Issa's wife to disclose her source of income of her 3 UK properties. Then Sarina Issa recorded her statement via video link and reveals detail of the 3 properties along with the money trail. Naseem tells the court that PM will resign if it is proven that he owns properties in UK, adding that Shehzad Akbar does not possesses any property there either. Then June 19, 2020, the court announces its reserve verdict in the case and quashed the reference. Okay, तो 19 जून को ये जो रेफरेंस था काजी फाइज जस्सा के ख़िलाफ़ उसको क्वैश कर दिया गया, लेकिन साथ ही कुछ और फंदे लगा दिए FBI को. The FBI has been instructed to file a report on Sarina Issa asset in a week. ठीक है, तो ये था. और वो जो उसमें फाइंडिंग्स थी जो पैरा 4 to पैरा 11 की हम बात करते हैं, उसमें आता है कि ये जो अगर आप डिटेल आर्डर देखें तो पेज नंबर 19 से स्टार्ट होते हैं ये आर्डर में, और 19 से लेके ये आई थिंक 23 तक इसमें वो पैराज शामिल हैं. तो जस्ट मैं एक दो इसमें मेंशन करता हूँ कि नंबर फर्स्ट पैरा जो था, सब्जेक्ट दैट what is stated below the order of the court is that reference number 1 of 2019 is declared to be of no legal effect whatsoever and stand quashed, and in consequence thereof the proceeding pending in the Supreme Judicial Council against the petitioner in CP 17/2019 including the show cause notice dated 17 July 2019 issued to him stand abated. Okay, तो ये उस वक्त इस रेफरेंस को क्वेश कर दिया गया 19 जून 2020 को. लेकिन साथ ही फिर इसमें पैरा नंबर 4 से स्टार्ट हुआ था जो चीज़ें कि विद इन 7 डेज़ यहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हुई जिसके अगेंस्ट फिर काजी फाइज और उनकी फैमिली ने दोबारा पिटीशन दायर की, रिव्यू पिटीशन, और उस पिटीशन में वो कल जो है सुरखरू हुए. तो विद इन 7 डेज़ ऑफ दिस ऑर्डर द कंसर्न कमिश्नर ऑफ inland revenue shall himself and not some other officer exercising the delegated power issued appropriate notice under the income tax ordinance to the spouse and the children of the petitioner. यहाँ से इशू स्टार्ट हुआ कि रेफरेंस तो था जज के ख़िलाफ़, लेकिन फाइंडिंग स्टार्ट हो गई उनके बच्चों और बीवी के ख़िलाफ़. आर्डर आ गया उनके बच्चों और बीवी की फाइंडिंग पे. तो ये मेन, अगर आपने उनके बच्चों और बीवी को फाइंड करना था तो उसके लिए अलग से रेफरेंस बनाएं, अलग से फाइंडिंग करें. लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसी को
ان مطلب قاضی فائزہ کی طرف سے چیزوں کو موڑ کے ان کی بیوی اور بچوں کو ان کی فیملی پہ ڈال دیں. تو یہ مین ایک کنٹراڈکشن آئی, اور اسی کنٹراڈکشن کو اب سپریم کورٹ نے اپنا جو شارٹ آرڈر ہے اس میں اس چیز کو ریکال کیا اور اسے سیٹ اسائڈ کیا اور اسے ڈکلیئر اللیگل, ٹھیک ہے, اور وداؤٹ اینی لیگل ایفیکٹ. تو اسی طرح پھر اس کا پیرا 5 تھا, دی نوٹسز شیل بی سرو ایٹ دی آفیشیل ریزیڈنس, کہ نوٹسز دیجیے, پوری ڈیٹیل بتائے گی کہ کیسے کیسے کیا. دی رسپونڈنٹ شیل فرنش دیئر ریپلائز ٹو دی نوٹسز الانگ ود سچ میٹیریل اینڈ ریکارڈ ایز از ڈیمڈ اپروپریٹ, اس میں کافی ڈیٹیل ہے. پھر اپون دی ریسپٹ آف دی ریپلائز, یہ پیرا اس کا 7 نمبر .7 ہے, پیرا 7, and upon receipt of the replies and of such additional material record as may be filed in response to such clarification and explanation, if any, as the Commissioner may in writing have sought, the Commissioner shall give an opportunity of the hearing to the respondent in person or through an authorized representative and consul, and shall thereupon make an order in accordance with 2001 ordinance. Proceeding shall be concluded before the Commissioner within 60 days, within 7 days of the issuance of the order by the Commissioner. The Chairman Federal Board of Revenue shall submit a report, and this then in paragraph number 10, if within 100 days from the date of this order no report has aforesaid is received by the Secretary from the Chairman FBI, he shall inform the Chairman of the Council accordingly, and shall, if so directed by him, write to the Chairman FBI requiring an explanation as to why the report has not. مین کہ یہاں دیکھیں کتنا باؤنڈ کیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اتنے دنوں میں کرنا ہے, اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ کام اتنے دنوں میں کیوں نہیں کیا. if in حالانکہ جیسے کہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ریفرنس تھا قاضی فائزہ کے خلاف, لیکن جو ڈائریکشن ہو گئی ان کی بیوی کے خلاف, اور وہاں پہ پھر ان کی جو کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی, ان کی جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو کہا گیا, ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کے جو چھڑی تھی اس کے بارے میں جو کہا گیا, ان کے والد کی ڈیتھ والے دن ان کو نوٹس دیا گیا. مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ایک گھٹیا پن کی انتہا تھی. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ چیزوں کو فیس کر رہی ہیں, ان کو کرنے دیں, انہوں نے کیا, لیکن کیا تھا کہ کیس میں تو کچھ نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ میڈیا ٹرائل تھا. کوشش یہ تھی کہ ان کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے انڈرمائن کیا جائے, ان کی جو کیا کہتے ہیں پریسٹیج ہے, ان کی رسپیکٹ ہے. تو ریکوائر اینڈ if in reply the report is filed, then the matter shall proceed in terms of para 9 here and above. یہ پوری ایک تھی, اس میں یہ پیراگراف, اینڈ جسٹس مقبول باقر اینڈ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یایا join in the order of the court only to the extent of para 1 here and above, and also make their own order. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس میں جوائن نہیں کیا تھا. تو یہ سارا ہے, یہ تھی ہسٹری اس کیس کی. اور پھر اب جو لاسٹ پہ ہوا کورٹ میں وہ آپ کے سامنے ہے کہ دی سپریم کورٹ آن منڈے ایکسیپٹڈ آل ریویو پیٹیشنس. ٹھیک ہے, تو منڈے کو تمام ان کی جو پیٹیشن تھی, وہ صرف جو قاضی فائزہ کی اپنی پیٹیشن تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جج اپنا خود پیٹیشنر نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ 5 کی آ گئی ہے ان کے کیس میں, ویسے 4-6 ہے. تو ایک جو جج تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جج خود بھی اپنا پیٹیشنر ہو سکتا ہے, تو اس کیس میں پھر وہ 5 پہ ٹائی ہوا ان کی اپنی جو پیٹیشن تھی. 10 member bench headed by Justice Umar Ata Bandial was hearing review petition filed against the court June 19, 2020 judgment on the presidential reference in which the court had empowered the Federal Board of Revenue to conduct an inquiry into offshore asset of his spouse. ٹھیک ہے, تو اس کو انہوں نے کوشش کیا. اینڈ اس طرح سے the court short order stated that direction contained in para 4 to 11 in the impugned short order dated 19 June 2020 along with
supporting detailed reason given in the majority judgment of the same date are recalled and set aside. So इस तरह से इनका जो केस था वो जो पेटिशन थी वो एक्सेप्ट हुई, और ये एक एग्जांपल थी। ये जो केस था इसमें बाकी सारी डिटेल्स हैं, किसने क्या कहा। जस्टिस ईसा वाज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट alleged he had acquired 3 properties in London on lease in the name of his wife and children between 2011 to 2015 but did not disclose them in his wealth return. So ये एक जो मेन था, and Justice Issa contested the allegation saying he was not a beneficial owner of the flats either directly or indirectly. तो उन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो ये था बहरहाल ये एक केस था बड़ा अहम, जिस पर बहुत मीडिया फोकस रहा और गवर्नमेंट ने अपनी बहुत एफर्ट इस पे इन्वेस्ट की। मीडिया ट्रायल हुआ जज का, उनकी वाइफ का, उनकी फैमिली का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में जो इंसाफ था, जो हक़ था, वो उनको वो जीता। और इसमें पाकिस्तान के तमाम जो जी शऊर तबकात थे उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की काज को सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े रहे। और ये एक एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए कि जो ये समझते हैं कि अगर कुछ मुश्किल आती है उन्हें फ़ाइट करना है, उन पर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो वो फ़ौरन बैठ जाते हैं, चैलेंज नहीं करते। चैलेंज करें, अगर आपके पास अथॉरिटी है, कोई दूसरी अथॉरिटी आपको चैलेंज कर रही है, चैलेंज करें। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने चैलेंज किया एक डिक्टेटर को, इसी तरह से काजी फ़ाइज़ साहब ने इस पर चैलेंज किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, इसको फ़ाइट किया। एक लॉन्ग क्या कहते हैं कानूनी जंग थी, तकरीबन आप कह लें 2-2.5 साल ये चलती रही। जब से ये गवर्नमेंट आई है बस ये केस चल रहा था। तो अब भी गवर्नमेंट की इंटेंशन सही नहीं है, अब भी गवर्नमेंट बदनीयत है, अभी भी हमें लगता है कि वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को आराम से नहीं रहने देंगे। मे बी उनके ख़िलाफ़ कुछ अभी एक और कहानी है आजकल, जैसे इस रेफरेंस का फ़ैसला आया तो एक और कहानी PTI के मीडिया सेल की तरफ से चलना कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बीवी के 2 शनाख्ती कार्ड हैं, दोनों से ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये नाम भी है, ये नाम भी है। मेरे भाई अगर 2 से हुई हैं तो दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाएं, दोबारा एक रेफरेंस फ़ाइल करें और फिर देखें, फिर क्योंकि अभी उसकी हकीकत सामने नहीं आई। असल प्रॉब्लम यही है, जो PTI की जो यूथ है या इनकी फॉलोअरशिप है, ये हक़ाइक़ को नहीं देखते, ये जस्ट लाइन लेते हैं। जैसे पिछले दिनों आपको पता है फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वज़ीर रहे, अब वो क्या कर रहे थे, वो स्टंट प्लेइंग कर रहे थे। मैं अब खुद PhD डॉक्टर हूँ, मैं जाता हूँ रिसर्च क्या होती है और किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम। स्टंट प्लेइंग उन्होंने शुरू की हुई थी कि अपनी प्रोजेक्शन के लिए कि जी हमने वेंटिलेटर्स बना लिए हैं, हमने स्टंट बना ली हैं और जो हार्ट के लिए हैं हमने ये कर लिया है, हमने जी सोलर बाइक्स, ये सोलर बाइक्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। ये आपकी इस्लामाबाद में रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल, उसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सब वहाँ पे गए, वहाँ पे मोटरसाइकिल पकड़ लिया, पकड़े उस पर चढ़ पे कि देखें जी हमने जो है ना सोलर सेल पे मोटरसाइकिल मंगा ली। ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हुई हैं, वहाँ पे जाके मेरी स्टूडेंट रिसर्च करती थी, हमने देखी हुई हैं। लेकिन वही बात है कि ये तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, इन्होंने बस अपना कि देखें मीडिया पे अपनी प्रोजेक्शन करनी थी। तो मसला यही है कि PTI का कि ये सॉलिड थिंकिंग नहीं है, ये जस्ट सरफेस पे चीज़ों को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मीडिया पे प्रोजेक्शन रहे, मीडिया पे सब अच्छा है। भाई डेप्थ में काम करो, चीज़ें कोई भी हैं सोचो। अब वो काजी फ़ाइज़ ईसा का केस जो है आपके लिए एक एग्जांपल है, आपके लिए एक सबक है कि ऐसे ही चीज़ों को ले। मैं पहले बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ का केस डिफरेंट था, लोगों के उसके ख़िलाफ़ मतलब नफ़रत कह लें, ख़ास तौर पे जैसे उनकी ख़त्म नबूवत के इशू पे जो कानून साजी में उन्होंने चबलें मारी दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, लेकिन ऑफ कोर्स दूसरी पार्टियाँ शामिल थी लेकिन ज़िम्मेदार तो हुकूमत है। इसी तरह से मुमताज़ कादरी के मौजू में तो लोगों में एक नफ़रत थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और अभी भी है। तो उस नफ़रत की वजह से इवन जो सच था, जो झूठ था, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको मिलाइन किया मीडिया पे। और लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में ऐसा नहीं था। तमाम जो जी शऊर लोग थे वो समझते थे कि हुकूमत जो है ना यहाँ पे एक गंदा खेल खेल रही है और सब ने उस गंदे खेल का मुकाबला किया। और मैं आखिर में मुबारकबाद दूंगा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, उनकी फ़ैमिली को, उनके जो लॉयर्स थे, उन तमाम लोगों के
جو حق کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے اس معاملے میں، اور سب نے جو ہے نا انصاف کا جو جھنڈا تھا اس کو بلند کیا۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاضی فائز صاحب کو سلامت رکھے اور وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بنے، اور ملک میں جو عدالتی سسٹم میں جو سکم ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان میں بہتری لانے کی اپنے ٹینور میں کوشش کریں۔ تو اسی کے ساتھ آج میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔